سورہ الانفال میں آیا کہ ابو جہل نے غزوہ بدر سے پہلے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی برحق ہے نا تو آسمان سے پتھر ہم پہ نازل کر، ہم اس پہ ایمان نہیں لا رہے. اور پھر پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے. تو وہ کہتا دیکھ لو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی وہ بھی اللہ کو مانتا تھا. انہوں نے تو کہانی کرائی، اللہ نے مند ہے. ہاں اللہ کے انڈر وہ چھوٹے بتوں کو مانتے تھے، لیکن بڑا الہ وہ بھی کہتے تھے گاڈ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے. اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے. جس طرح کہ قوم نوح کو نجات دی گئی اور جو منکرین تھے حضرت نوح علیہ السلام کے انہیں ہلاک کیا گیا، لیکن اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا. اور یہاں پہ بھی پھر اہل ایمان کو نکال کے مدینہ شریف لایا گیا اور غزوہ بدر میں عذاب کی پہلی قسط آئی مشرکین عرب کے اوپر. 70 سردار ان کے قتل ہوئے. تو وہ بھی کہتے تھے اے اللہ اللہ، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں آپ دفاع کر رہے ہیں قرآن کا، آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ. اور جو لوگ یہ کہ قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، وہ قرآن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ظالموں تم لوگوں کا کیا قرآن سے لینا دینا. اس میں مجھے ایک ضمن لطیفہ اوریجنل، آپ پتہ ہے بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتا نا کہ مردوں کی عادت ہے کوئی دیوار کوئی سنسان سی دیکھیں گے تو پیشاب کرنا شروع کر دیں گے اس کی طرف منہ کر کے. بنگلہ دیش میں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ باز ہی نہیں آتے، پان کی پچکاریاں پھینکتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں. انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائی، وہ خفیہ بنائی ہوئی تھی دور سے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے رسم الخط میں نا انہی دیواروں کے اوپر نہ لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، لیکن وہ لگتا تھا کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. ظاہر مسلمان تو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر کے لکھا ہے. پھر انہوں نے کیمرے لگائے، جو بندہ ناڑا کھولنے لگتا نا سامنے دیکھتا نا ایسے کر کے نا تو آگے چلا جاتا. یہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، اور یہ اوریجنل سوشل ایکسپیریمنٹ کیا بی بی سی والوں نے کیا تھا. تو مجھے بتائیں تمہیں عربی میں کوئی یہ کہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یا عربی میں قرآن کی کوئی آیت پڑھے اور ڈنگرو نہ تو انو نہ تو اڑے وڈیاں نو پتا کہ کیا مطلب ہے تھا. ظاہر نہیں بڑوں کو بھی نہیں پتا. قرآن کا پہلا ترجمہ تو آج سے 150-200 سال پہلے ہوا ہے. اس سے پہلے تو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی تھی، اور عام بندے کے ہاتھ میں تو اب آیا یہ ایپس کی برکت سے.